فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، کرناٹک میں انصاف نہیں ہوا، اور پھر بچیوں کو نچایا بھی جا رہا ہے روڈ پر، یہ بھی رویا جا رہا ہے، پرشاسن ہماری سن نہیں رہا ہے، اور پھر جناب والا اپنے بچوں کے بال کتوں کی طرح کٹوائے بھی جا رہے ہیں، یہ بھی رویا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے اور پھر بھی مسجدیں خالی ہیں، یہ بھی رویا جا رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر اتروائے جا رہے ہیں اور پھر بھی پورے محلے کو صدائے دل نماز اذان کی سنائی جا رہی ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے فجر میں 5 لوگ آ رہے ہیں۔ یار غور کرنے کی بات یہ ہے، ہمیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے غلط روڈ پکڑ لیا ہے، یہ راستہ جنت نہیں جاتا، راستہ جو جنت میں جاتا ہے ان کی پریشانیوں میں سجدوں کی تڑپ ہوتی ہے، ان کے دل میں خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اسٹیٹس یہ ہوتے ہیں کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں، محمد کے گھرانے والے مٹ گئے، آل محمد کو مٹانے والے اب بھی زندہ ہے، محمد کے گھرانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام حسین اس ذات کا نام ہے۔ عمر بن خطاب نے جس کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ دوم نے کہا تھا، آپ علامہ ابن حجر کی کتاب اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے جملے ہیں، اے رسول اللہ کے بیٹے، اللہ رب العزت نے ہمارے سروں پر یہ بال آپ کے صدقے میں اگائے۔ یہ فاروق اعظم نے حسین اعظم کے لیے کہا تھا، مشہور زمانہ بات ہے، اتنا بڑا خلیفہ اتنی باری بات اس ذات کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ ذات ہے کہ گھوڑے سے اتر کے زمین پر بیٹھ جاتی۔ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، تربیت حضور نے کی تھی۔ آج کسی کا بچہ کھیلتے ہوئے ہمارے پاس آ جائے تو ہم کہتے دور دور، بچی کی شادی میں ایک قصہ پڑھ دیتا ہوں ٹھہر کے، ام خالد کا قصہ، خالد بن سعید کی بیٹی ہے، حضور نے ان کی کنیت ام خالد رکھی تھی، ان کی والدہ کا نام امیمہ ہے، ان کا نام اما ہے، باندی چھوٹی سی ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت ہو گئی، بلکہ ان کے والد بزرگوار سرکار خالد نے صحابی رسول ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں پر یہ ظلم و تشدد ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑا تھا۔ آپ نمازوں کے لیے گھر نہیں چھوڑ پاتے اور بات کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، دوسری مدینے کی طرف ہوئی۔ حبشہ کی طرف لوگ گئے، واقعہ لمبا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں، اس خاتون کی پیدائش حبشہ میں ہوئی۔ تھوڑی موڑی بھاشا انہوں نے حبشہ والی بھی سیکھ لی، وہ زبان بھی سیکھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے سرکار رحمت للعالمین شان کیسی ہے دیکھیں، اور دوسروں کے بچوں پر مجھے یہ قصہ یاد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مال آیا، چادر وغیرہ، ہماری طرح حضور نہیں تھے، پر توجہ سے سنیے گا، آپ سب کچھ خود ہی رکھ لیں، کسی کو دینا ہی نہیں، دور تو یہی آ گیا، میں لوں گا، میرے گھر والے لیں گے، باقی کسی کا حق نہیں ہے۔ حضور کی سیرت لوگوں نے صحیح معنوں میں پڑھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں آئی تھی نا، جو سامان آیا تھا، اس میں ایک سرخ اور پیلی کڑھائی والی ایک سیاہ شال بھی تھی، ایک کالی چادر تھی، اس شال پر لال اور پیلی رنگ کی کڑھائی تھی، انتہائی خوبصورت چادر تھی۔ یاد رہے کہ اس قسم کی قیمتی چادریں اس وقت اسلام کے دامن میں بہت کم آیا کرتی۔ جب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر اٹھائی نا، دیکھا بڑی خوبصورت چادر ہے، حضور نے صحابہ سے پوچھا اس کا حقدار کسے بنانا چاہیے، یہ چادر کس کو دینی چاہیے؟
لوگ اپنی بچیوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کر پاتے، ناک منہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، وہ حضور والے تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام صرف اپنے جانثاروں اور صحابہ سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی اولاد سے بھی حضور پیار فرمایا کرتے تھے۔ وہ شال اٹھائے اور فرمایا کون اس کا حقدار ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام کے ذہن میں خیال تو تھا کہ ان کا نام لیں ان کا نام لیں، مگر ادب کی وجہ سے حضور کے سامنے کسی کا نام نہیں لیا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو بلا کے لیا جائے۔ وہ چھوٹی سی تھی، حضرت خالد بن سعید کی بیٹی۔ لوگوں نے دوڑ کے جا کے حضرت خالد سے کہا تیرا مقدر چمکا، تیری شہزادی کو اور تجھے حضور یاد کر دے۔ ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، چونکہ جلدی آنا تھا تو بچے کو پیدل لے کے آتے تو وقت لگتا، چھوٹی عمر تھی۔ حضرت خالد نے اپنی بیٹی ام خالد کو دیکھیں اپنی گود میں اٹھایا اور جلدی سے دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، سیدہ زہرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، زینب کبریٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ اسلام جناب والا، اسلام کا دامن کوئی مختصر دامن ہے، کوئی جناب والا تنگ دامن ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا دیکھیں میرے سرکار کی سخاوت دیکھیں، حضور چاہتے کہ یہ چادر حضرت سرکار فاطمہ زہرا کو دے دیتے، حضور چاہتے کہ یہ چادر ام کلثوم کو دے دیتے، مگر حضور کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بھی دی جا سکتی تھی، یا جناب والا ام حبیبہ یا سرکار ام سلمہ کو بھی دی جا سکتی تھی، مگر حضور نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو چادر نہیں دی۔ سیدہ زہرا کو تو ترک و تجرید کا مجسمہ بنایا تھا، زہرا پاک کے لیے تو حضور معمولی چیز بھی برداشت نہیں فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ایک دن زہرا پاک نے کوئی زیور پہن لیا اور دروازے پر جناب والا ایک پردہ لٹکا دیا جس میں نقش و نگار تھا۔ حضور دروازے پر آئے سیدہ فاطمہ کے، واپس پلٹ گئے۔ سرکار زہرا نے سوچا میرے بابا رحمت للعالمین دروازے تک آئے، واپس چلے گئے، مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، مجھ سے بات تک نہیں کی، آپ کیا سوچتے ہیں صرف یا فاطمہ کہہ کر آپ چھٹکارا پا گئے؟ ارے قیامت میں پوچھا جائے گا بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا تو فاطمہ نام رکھ کر لوگوں کی زینت کیوں بنایا تھا؟ کل جب گریبان پکڑا جائے گا کہ تیری بیٹی کا نام فاطمہ تھا اور وہ فاطمہ نام رکھ کر ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر حسین کی امی کو بدنام کر رہی تھی، اس وقت جواب کیا دو گے؟ سرکار زہرا کی شان یہ ہے حضور پلٹ گئے، کیا کوئی گناہ نہیں کیا تھا؟ زیور پہنا تھا، کسی نے تحفے میں دیا تھا، دروازے پر پردہ لگایا تھا، جب پلٹ گئے زہرا بھی بنت محمد تھی، انہوں نے زیور اتارا، پردہ اتارا، خادمہ کو بلایا، جاؤ یہ دونوں چیز میرے بابا کو دے دینا اور کہہ دینا کہ جس کو چاہے صدقہ کر دے۔ سرکار زہرا نے وہ زیور بھیجا، چادر بھیجی اور چادر لے کر خادمہ حضور کی خدمت میں پہنچی، کہا یا رسول اللہ آپ دروازے تک گئے، فاطمہ کے گھر میں نہیں گئے، فاطمہ نے یہ دونوں چیزیں بھیج دی ہیں تاکہ آپ جس کو چاہے صدقہ کر دیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سنے، حضور مسکرا دیے، فرمایا فاطمہ سمجھ گئی کہ میں کیوں پلٹ گیا۔ یہ ہے سید، اتنی میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں سیدہ کو تو روتا ہوں، ساری کائنات ان کے نام کا صدقہ کھاتی، وہ آج بھی قربانی کا مجسمہ، ان کے بیٹے کا گنبد غریب نواز کا چمک رہا ہے، ان کے بیٹے عبدالقادر جیلانی کا گنبد چمک رہا ہے، لوگ گنبدوں کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں، مگر زہرا پاک کا کوئی گنبد نہیں، آج بھی قربانی کی تصویر زہرا بنی ہوئی۔ حسین جیسی ذات کو اسلام کے نام پر قربان کرنے میں آپ سن کر حیرت کریں گے۔ حضرت زہرا پاک فرماتی ہیں، غالباً نزہۃ المجالس میں روایت موجود ہے، فرماتی ہیں ہمارے پاس سونے کے لیے بستر نہیں تھا، بلکہ وہ نہیں کہتے، راویہ کہتے میرا عشق گوار نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں کہ زہرا نے ایسا کہا، اس لیے کہ لوگوں سے کہنا تو ان کی شان نہیں تھی۔ کہتے ہمارے پاس سونے کے لیے بستر نہیں، ان کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں تھا، ایک دباغت دیا ہوا چمڑا تھا، کھال تھی جانور کی، سنیے اور روئیے، ایک دباغت دیا ہوا یعنی صاف کی ہوئی کھال،
चमड़ा था, उसी पर जानवरों को चारा डाला जाता था और जब रात होती तो उसी को झाड़ कर उसी पे सोया जाता। एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा है, एक दिन हजरत मौलाए कायनात अपनी जीरा बेचने के लिए मैदान में आ गए। कूफा के बाजार में अली मौजूद है और कहते हैं ये वो जीरा है जो अली ने बद्र में इस्तेमाल की, ये वो जीरा है जो अली ने उहद में इस्तेमाल की। है कोई जो इसको खरीद ले? हर पीर साहब दस्तखत कर दे ना किसी रिसाले पर तो उसकी कीमत 50 गुना बढ़ जाती है। अगर पीर साहब कोई गाड़ी इस्तेमाल कर लेना तो मुरीद उस गाड़ी को भी महंगे दामों में खरीद लेता है। जरा पलट कर अली को देखे, मौलाए कायनात बाजार में खड़े अपनी जीरा लेकर, कोई है खरीदने वाला? ये अली की जीरा। एक गुजरने वाले ने कहा अली इतनी कीमती जीरा है, उहद में इस्तेमाल किया है, बद्र में इस्तेमाल किया, जीरा यहाँ पहनी जाती है ताकि दुश्मन का वार न लगे, बेचने आ गए। अली पाक ने फरमाया सुनो भाई, अगर अली के पास लुंगी का कपड़ा खरीदने का पैसा होता तो अली जीरा बेचने नहीं आता। आप क्या समझते हैं यूं कोई अली पागल हो जाता है? कितनी कुर्बानियां मौलाए कायनात की मोहब्बत, यूं ही कोई मीसम नहीं बनता है, यूं ही कोई सलमान फारसी नहीं बनता है। कुर्बानियों का मुजस्समा बनकर लोग नाम अली पर कुर्बान होते रहते, तब जाकर उन्हें मकबूलियत की सनद मिलती है। बात में दूर नहीं ले जाना चाहता, आज तरबियत की चली थी उधर चली गई। सरकार उम्मे खालिद की बात चल रही थी, मैं अपने मौजू पर आता हूँ। छोटी सी बच्ची है, बाप गोद में लेकर आया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मरहबा कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आगे आगे बढ़ी। हुजूर ने अपने हाथ से चादर उठाई। हुजूर चाहते तो चादर घर भिजवा सकते थे, हुजूर चाहते तो तोहफा घर भिजवा सकते थे, मगर तोहफा घर भिजवाना और है, रहमतुल लिल आलमीन के हाथों से तोहफा पाना और है। मौलाना गुलाम सैयद साहब अगर किसी के सर पे दस्तार बांध दें, पीर साहब, सैयद साहब, अमीर साहब किसी के सर पे दस्तार बांध दे तो फखरिया कहता है मैं वो हूँ जिसके सर पर मुफ्ती साहब ने दस्तार बांधी, मैं वो हूँ जिसके सर पे फलां सैयद साहब ने दस्तार बांधी। उस खातून की शान कौन बयान करेगा? इसे हुजूर ने फरमाया आगे आओ, मैं खुद तुम्हें अपनी तरफ से शॉल उठा देता हूँ। कयामत की सुबह तक आलिमा बनने वालों की रिदा पोशी होती रहेगी, मगर हुजूर ने जो उस खातून की कर दी वो कयामत तक वो तस्वीर दोबारा नजर नहीं आई। क्या वो अली की बेटी थी? क्या वो अबू बकर की शहजादी थी? क्या वो फारूक आजम की बेटी थी? एक आम सहाबियों को हुजूर का कोई सहाबी आम नहीं होता, मगर इन बड़ों के मुकाबले में कह रहा हूं, एक आम सहाबी की बेटी और वो भी छोटी सी है, और हुजूर का प्यार देखें, हुजूर उसको शॉल उड़ाते हैं और कहते हैं हाजा सना या उम्मा खालिद, हाजा सना। ये सना हबशा का लफ्ज है, क्योंकि उनको थोड़ी थोड़ी हबशी भी आती थी, तो फरमा रहे हुजूर बहुत जच रही है तुम पर उम्मे खालिद, बहुत जच रही है, और वो मुस्कुरा रही है। और आपको मालूम है हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उड़ाया और फरमाया बहुत जच रही है, बहुत खूबसूरत लग रही। और फिर हुजूर ने फरमाया अबली वाखलिती ओ कमा काल अलैहिस्सलाम, फिर फरमाया अबली वाखलिती, फिर फरमाया अबली वाखलिती, यानी इसको खूब मफहूम ये कि इसको खूब पहनो यहाँ तक कि पुराना कर दो, इसको खूब पहनो यहाँ तक कि पुराना कर दो, खूब पहनो यानी पहनती रहो यहाँ तक कि ये चादर पुरानी हो जाए। उलमा ने लिखा चादर पुरानी तो उस वक्त होगी ना जब पहनने वाला पुराना होगा। हुजूर ने चादर उड़ाकर मोहब्बत से लंबी उम्र की दुआएं दी हैं कि तुम पहनती रहोगी, चादर पुरानी होती रहेगी, तुम्हारी उम्र लंबी होती रहेगी। और यही वजह रही वो सहाबियात जो सबसे आखिर में इस दुनिया से गई, उन आखिरी सफों में जाने वाली
والی صحابیات میں حضرت ام خالد کا نام آتا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی صحابیہ، چھوٹا سا ابھی بچپنا ہے، اتنی خوش ہوئی. میں جب یہ جملے کو پڑھتا ہوں تو حیرت کرتا ہوں. ہم حضرت بھگا دیتے ہیں، دھکے دے دیتے ہیں، دور رہو، دھکے مت دو، ہاتھ مت چومو، مسافر مت کرو، وقت نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ خاتون اٹھی اور خوشی میں حضور کی پشت انور پر مہر نبوت تھی نا، وہ دو کندھوں کے درمیان، حضور کے دونوں شانوں کے درمیان ہلکی سی ابری ہوئی جگہ تھی جس پر خدا کی طرف سے یوں سمجھے کہ مہر لگی ہوئی تھی کہ یہ ہمارا نبی. اتنی قیمتی چیز تھی مہر نبوت. حدیث میں آیا ام خالد، ام خلاد اور ہے، ام خالد اور ہے. ام خالد اٹھیں اور اٹھ کر، چھوٹی سی تو ہیں، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے چادر ہٹا کر حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگے. اب جب حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، صحابی خالد کھڑے ہو گئے. بیٹی کیا کر رہی ہے؟ پیچھے آ. جس کے تلووں کو جبریل چومتے ہیں، اس کے جسم کی وہ جگہ جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، سلمان فارسی جیسے لوگ جس مہر نبوت کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، حضور کے تلووں سے اگر زمین لگ جائے، ہم اہل سنت کے نزدیک آج بھی وہ زمین کا حصہ جہاں جسد مصطفیٰ لگا ہے اللہ کے عرش اعظم سے افضل ہے، کیونکہ وہ زمین مصطفیٰ کے جسم سے لگی. اسی لیے اس کو محبت کا امام کہتا ہے، اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا. ہم خاک ہے اور خاک ہی مولا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے ہے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس اگر مٹی سے لگ جائے تو وہ مٹی عرش سے افضل ہے. ٹھیک ہے، اور اس جسد اقدس پر لگی مہر نبوت سے ایک بچی کھیل رہی. باپ کہتا پیچھے ہٹ بیٹا پیچھے ہٹ، اور حضور مسکرا کے کہتی داہا یا خالد، ارے چھوڑ دو، کھیلنے دو، کھیلی تو رہی، کھیلنے دو، کھیلی تو رہی. یہ پرورش جب یہ صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ حضور کا اخلاق ہے تو حضور نے زہرا کو کتنی پیار سے پالا، پھر حضور نے سرکار ام کلثوم کو کتنے پیار سے پالا. اور ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ بیٹیوں کو کتنے ناز سے پالا جائے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بچیوں کو کتنی شان کے ساتھ پالا جائے. بات دور نہ نکل جائے. بیچ میں واقعہ یاد آ گیا تو میں نے سنا دیا. تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. صرف تقریروں سے کچھ ہونے والا نہیں، صرف نعرے لگا لینے سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. بات بات پر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرو. اور میں عرض کرتا چلوں، آپ کو تیر و تبر اٹھانے کی ضرورت نہیں، توپ چلانے اور بندوق جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں. ضرورت اس بات کی ہے طریقہ آئیڈیل اس ذات کو بناؤ جس نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا. غریب نواز نے تلوار نہیں چلائی، غریب نواز نے تسبیح گھمائی. آپ بھی تسبیح گھماؤ. غریب نواز نے خلق کی خدمت کی، مخلوق کی خدمت کی. آپ بھی مخلوق کی خدمت کیجیے. غریب نواز اس ہندوستان کی زمین پر آئے اور آپ نے آ کر لوگوں پر جبر نہیں کیا بلکہ خود صبر کیا. آپ بھی صبر کیجیے. زبانوں میں تاثیر پیدا کروائیے، اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہو جائیے. تنہائیوں میں
शर्मिंदगी के आंसू बहाइए, इसलिए कि अद्दुआ सलाहुल मोमिनीन, दुआ मोमिन का हथियार। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी जात दोबारा तो नहीं आएगी, मगर फिक्र अय्यूबी तो हालात जिंदा कर सकती है। तारिक बिन जियाद तो पलट कर नहीं आएंगे, लेकिन तारिक बिन जियाद का तरीक़ेकार तो हमारी निगाहों के सामने। शादियों के मौकों पर अगर अब भी नाच होता रहा, शादियों के मौकों पर अब भी अगर बुराइयां होती रही, शादियों के मौकों पर हो या किसी और खुशी के मौके पर, अब भी अगर मुसलमान गुनाह करके उस पर ढीठ बनकर बैठा रहा, न कोई मौलाना साहब कुछ कर पाएंगे, न कोई पीर साहब कुछ कर पाएंगे। कोई आपका पड़ोसी अगर ये कहे कि साहब तुम तो कहते हो अल्लाह वालों को इख्तियार है, तो अल्लाह वाले क्यों नहीं कुछ कर देते? यूपी में ये हो रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है, बंगाल में ये हो रहा है, आखिर कोई अल्लाह वाला कोई क्यों कुछ नहीं करता? मैं कहूंगा उससे कहिए कि आपने कुरान सही से पढ़ा नहीं। आप पढ़िए 12वां पारा, आपको पता चलेगा जब फरिश्ते आए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बशारत दी, सरकार इस्माइल और इसहाक की, सरकार इसहाक की बशारत दी, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हजरत याकूब की बशारत दी, तो फिर वो फरिश्ते कहने लगे अब हम लूत अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे हैं और उनकी कौम पर अजाब लाएंगे। तवज्जो से सुनिएगा, मैं अपनी बात खत्म करने लगा। हजरत इब्राहिम ने चाहा कि दुआ कर दे कि कौम लूत पर अजाब ना आए, दुआ करें कि कौम लूत पर अजाब ना आए। दुआ की नहीं थी, सिर्फ चाहा था कि दुआ करें। इधर ख्याल आया, कुरान आज भी शाहिद है, अल्लाह ने फरमाया या इब्राहिम आरिम अन हाज़ा, दुआ मत करना, अपनी तवज्जो दूसरी तरफ घुमा लो, दुआ करने से मुंह मोड़ लो, दुआ मत करना, इसलिए कि उन पर अजाब मुसल्लत किया जा चुका है। तुम दुआ करो, हम तुम्हारी सुने नहीं, हमारी शान सखावत के खिलाफ है, शान जवादी के खिलाफ है, इसलिए बंदों को रोक दिया जाता है। वो अगर दुआ करना चाहे तो भी कह दिया जाता है कि मर्जी इलाही के खिलाफ नहीं जाना। जब लूत की कौम पर अजाब आया तो खलीलुल्लाह को रोक दिया गया, तो अमाल के बदले में अगर किसी वलीउल्लाह को रोक दिया जाए तो बड़ी बात क्या है? मर्जी मौला जब यही है, और फिर बात हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। आज मैं भी क़यामगाह में भी कह रहा था, मैं उस वक्त स्टेशन पर उतरा इत्तेफाकन जिस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी, और मगरिब की अजान हुई, ज़ाहिर मगरिब की नमाज फौरन होती है, लेकिन पूरे रास्ते जिन जिन मुसलमानों के इलाकों से गुजर हुआ, चेहरे पे दाढ़ियां भी हैं, सर पे टोपियां भी हैं, और ठाकुर बन के गली के बाहर बैठे हैं, और इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। 7-7 लोग, 10-10 लोग एक साथ बैठे हुए, इतना भी ख्याल नहीं, इतनी भी शर्म बाकी नहीं रही कि नमाज हो रही है, मस्जिद नमाज का वक्त है, तो कम से कम मस्जिद न जाए तो अपना मुंह छुपा ले कि हम जुर्म कर रहे हैं। नमाज भी छोड़ रहे हैं, और नमाज छोड़कर ये शर्म नहीं कि कम से कम नमाज के अंदर घर में बैठे रहे, इतनी तो शर्म बाकी रहे कि साहब हमने गुनाह किया। मगर जब गुनाह पर बंदा इस्तिकामत करता है तो फिर उसको गुनाह नजर नहीं आता। सुल्तान गरीब नवाज ने फरमाया था, जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम हाविया है। फरमाया उस वादी की सख्ती यह है कि उस जहन्नम की वादी का एक कतरा अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया का सारा पानी सूख जाए। फिर फरमाया कि उसमें नमाज छोड़ देने वाले डाल दिए जाएंगे। हमें और आपको ये फिक्र दी जा रही है, आपकी मदद कोई नहीं करता, टेंशन मत लीजिए। वल्लाहु माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम चाहे जा रहे हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम पर जरूरी ये है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो,
تم پر ضروری یہ ہے کہ اپنے خیالات کو پاکیزہ کرو، تم پر ضروری یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاک کرو، تم پر ضروری یہ ہے کہ اپنی زبانوں میں تاثیر پیدا کرو۔ کفر کا کام یلغار کرنا ہے، وہ یلغار کرتا رہے گا۔ میں نے آج جمعے کی تقریر میں کہا تھا اپنی مسجد میں کہ جناب آج بھی ظہر کی نماز میں آواز بلند قرأت نہیں ہوتی۔ وجوہات میں سے خاص وجہ یہ ہے کہ جس دور میں حضور ظہر پڑھایا کرتے تھے اس دور میں چونکہ کفار مکہ حضور سے قرآن سن کر قرآن کو برا کہتے، مصطفیٰ جان رحمت کو گالیاں دیتے اور اللہ پاک کو برا کہتے تھے، اس لیے قدرت نے فرمایا تھا محبوب ظہر کی، چونکہ فجر میں کفر سوتا رہتا ہے، آج بھی سوتا رہتا ہے، جناب کا فجر میں وہ سوتے رہتے تھے۔ ظہر اور عصر میں آپ کی عبادت گاہوں کے باہر یا آپ مسلمانوں کے گھروں کے باہر بیٹھ کر قرآن سنتے تھے تو قرآن کو برا کہتے تھے، رسول اللہ کو برا کہتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کو برا کہتے تھے اور اللہ پاک کو برا کہتے تھے۔ مغرب میں وہ کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے تھے، عشاء میں پھر سو جاتے تھے۔ اس لیے ظہر اور عصر میں زور سے قرأت نہیں ہوتی تھی۔ جمعہ چونکہ بعد میں فرض ہوا تھا، تب تک اسلام مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے جمعے میں قرأت ہوتی ہے، لیکن ظہر میں آج بھی سائلنٹ قرأت باقی رکھی گئی تاکہ ہمیں اور آپ کو فکر دی جائے۔ کفر تو آپ کے لاؤڈ اسپیکر پر چلائے گا، لوگ تو آپ کے قرآن سننے اور پڑھنے پر سوال کریں گے، لوگ تو یہ چاہیں گے کہ آپ عبادتیں بند کر دیں، لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ کی پیشانیاں سجدوں سے خالی ہو جائیں، مگر مومن نہیں بھیڑ میں تو گھر میں صحیح لیکن سجدہ خدا کو ضرور کرے گا، نہیں بابا سے بلند تو دھیرے سے صحیح مگر قرآن ضرور پڑھے گا۔ کیا ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں ہیں؟ علی کا بیٹا تو کٹ جانے کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہے، اور علی کو ماننے کا دم بھرنے والوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ لوگ مذاق نہیں اڑائیں کہ یہ علی والے، لوگ مذاق نہیں اڑائیں کہ یہ پنجتن سے محبت کرنے والے۔ حدیث شریف میں آیا پنجتن ان بزرگ شخصیات کا نام ہے جن سے لوگ محبت کرنے لگ جائیں۔ حدیث میں فرمایا گیا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، پنجتن پاک سے محبت کرے گا، اللہ اس کو علم و حکمت عطا فرما دے۔ لیکن محبت بھی تو پھر سچی ہو، صرف جلسوں تک محبت محدود نہ ہو، صرف پیر صاحب کے سامنے، سید صاحب کے سامنے، نعت خواں کے سامنے اظہار محبت نہ ہو، بلکہ آپ روڈ پر چلیں تو بھی چلنے والا دیکھنے والا کہے کہ علی حیدر کرار والا جا رہا ہے۔ جیب میں پیسے نہ ہو پھر بھی خداوند قدوس کی ناشکری نہیں کرنی۔ اور آج حال یہ ہے، کیا کیا حال ہے، میں کیا کیا بتاؤں، اور کن کن طوفانوں پر رویا جائے۔ میں نے جو وقت کہا تھا وہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنی بات جہاں سے میں نے شروع کی وہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جنت متقیوں کے لیے سنواری گئی ہے۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے نا تو متقی بنیے، یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے کہ چکر میں بعد میں رہیے گا۔ حضور نے فرمایا جو بے نمازی ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، حضور نے فرمایا جو بے نمازی ہے اس کی شفاعت کا ذمہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے، ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، سارے اختیارات بے مثل و بے مثال سب کے، کسی کے اختیار میں ہماری حیثیت نہیں کہ ہم کچھ کہیں کہ یہ اتنا کر سکتے ہیں وہ اتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سرکار نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، اس مذہب میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کو سجدہ کریں، وہ بیٹا دے تو بھی سجدہ کرے، نہ دے تو بھی سجدہ کرے، اس لیے کہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ اولاد دے تو بھی سجدہ کرے، نہ دے تو بھی سجدہ کرے، وہ رزق دے تو بھی سجدہ کرے، نہ دے تو بھی اسی کو سجدہ کرے، وہ خوشی دے تو بھی اسی کی عبادت کی جائے گی، وہ غم دے تو بھی اسی کی عبادت کی جائے گی۔ حضرت رابعہ عدویہ بصریہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوڑی جا رہی، کسی نے کہا رابعہ کہاں جاتی ہو؟ کہا اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں جس کی چاہت میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس جہنم کو بجھا دینے جا رہی ہوں جس سے ڈر کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ رابعہ کی اس پانی سے جناب والا جہنم بجھنے والی، نہ جناب ان کی آگ سے جنت کو آگ لگنے والی، لیکن رابعہ نے فکر کیا پیش کی؟ آخری بات رابعہ نے فکر پیش کی،
کہا وہ اللہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر جنت کی طلب میں عبادت نہ کرے، جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کرے تو پھر کیسے عبادت کرے؟ تو رابعہ نے کہا وہ جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے یہ اس کی مرضی ہے، مگر بندے کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے سلطان غریب نواز نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہے اور پھر ڈرتا رہے کہ کہیں میرے عمل برباد نہ ہو جائے، کہیں بے نیاز رب میرے سجدوں کو واپس نہ پلٹا۔ اس لیے متقی بنیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھیڑ میں داڑھی کٹا کر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی متقیوں کی فہرست میں نہیں رکھا جاتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی لوگوں کے سامنے غیبتیں اور گالی گلوچ کرتا ہے یہ بھی فسق اعلانیہ ہے، اس کو بھی متقیوں میں نہیں رکھا جاتا۔ کوئی روڈ پر کھڑے ہو کر کھاتا پیتا بھی ہے، علماء محتاطین اس کو بھی متقین میں شمار نہیں کرتے۔ متقی بننا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن متقی بننا ضروری ہے۔ اگر متقی نہیں بن سکے تو پھر اللہ ہی جانے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے تقوی اختیار کیجیے، اللہ سے ڈریے، گناہوں سے بچیے، شادیوں کے موقعوں پر شکرانے کی محفلیں سجائیے تاکہ ان محفلوں کی برکت سے زندگی میں گناہوں کی کچھ نحوستیں بھی ہو تو ان نیکیوں کی وجہ سے وہ نحوستیں بھی برکتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ بیان تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اس میں جو کچھ خامیاں رہ گئی ہوں اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے، اور ہم تمام اہل ایمان کی شرور و فتن سے حفاظت خاص فرمائے۔ آمین بحق طٰہٰ و یاسین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استغفر حسان رضا کے لیے دعا جو تڑپ رہے ہیں
کے رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا الزہرا وعلی آلک وصحبک یا جد الحسنین یا الہی ارجو تیری عطا کا ساتھ ہے جو بڑے مشکل شب مشکل کشا کا ساتھ کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستم تصویر کرم دے ہوا بندہ نواز کریم و خاصات اس محفل پاک کو سجانے میں سوارنے میں جن لوگوں نے جس اعتبار سے محنتیں کی کوششیں کی مالک حصہ دیا سب کی محنتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما تلاوت کلام سے لے کر اب تک جس نے جو کچھ سنایا اس میں جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں اپنی رحمت سے معافی عطا فرما حرفاً اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ شفاعت و نجات بنا دے اس محفل میں جن پاک ہستیوں کا ذکر ہوا ان کے صدقے و طفیل ہمیں تمام گناہوں سے پاک فرما دے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گناہوں سے نفرتیں پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں گناہوں سے گھن پیدا فرما دے ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما جن کے گھر بچیاں ہیں انہیں بیٹے عطا فرما جن کے گھر میں شادی کے لائق بچیاں ہیں انہیں غیب سے اچھا رشتہ دے جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما جو قرض کے بوجھ سے دب گئے انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ان تمام کے معاملات میں خیر فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا رابعہ بیگم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور جن احباب نے ہم میں سے کسی سے بھی دعا کے لیے کہا مالک ان تمام کے معاملات میں خیر فرما ہماری جماعت میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما ہمارے دلوں کو چھل کپٹ بغض حسد جلن کینے سے پاک فرما دے ہمارے دلوں کو خلوص کا گنجینہ بنا دے محبت رسول کا مدینہ بنا دے مسلک اہل سنت پر دم حیات استقامت عطا فرما اپنے محبوبین کے صدقے و طفیل بند نواز ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما کافروں کے کفر سے دشمنوں کی دشمنی سے منافقوں کے نفاق سے حاسدوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما ہمارے گھر والوں کی حفاظت عطا فرما ہر قسم کے سحر سے جادو سے عصیر سے بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما ہر قسم کی شیاطین سے وباؤں سے بلاؤں سے نظر بد سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما مولا پاک ہونے والے میاں بیوی میں خوب محبتیں پیدا فرما اس محفل پاک کے صدقے و طفیل ہونے والے میاں بیوی میں ایسی محبت عطا فرما جیسی تو نے سرکار آدم و حوا کے درمیان عطا فرمائی جیسی محبت یوسف و زلیخا کے درمیان عطا فرمائی جیسی محبت سرکار موسیٰ و صفورہ کے درمیان عطا فرمائی جیسی محبت سرکار سلیمان و بلقیس کے درمیان عطا فرمائی تھی جیسی محبت تو نے ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان عطا فرمائی ہونے والے شوہر بیوی میں ایسی محبت دے دے جیسی تو نے امام کائنات مولا کائنات امیر المومنین مولا المسلمین حضرت مولا کائنات مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کے درمیان عطا فرمائی بند نواز اپنے محبوبین کے صدقے و طفیل ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہمارے دلوں کے حالات سے تو واقف ہے جو تمنائیں جائز آرزویں ہمارے دلوں میں ہیں اپنے محبوب بندوں کے صدقے و طفیل ہم سب کو بامراد فرما دے ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے ہم سب کو علم نافع عطا فرما عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے حضور کی زیارت عطا فرما مرنے کے بعد حضور کی شفاعت عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما تجھے فضل فرماتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والهنود والنصارى والمشركين اللهم ارحم وأنت خير الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة إلهي بحق الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه نار علي مظهر العجائب
تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا